السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے مدرسہ کس درد کی دوا ہے، اس عنوان کی مناسبت سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر اس مضمون کا کچھ حصہ باقی رہا جو آج آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے گفتگو کا ایک اہم جملہ یہ تھا کہ بے وقوفوں کو، عقل مندوں کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کو جو کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا نہیں کر سکے، اب وہ اقتدار میں ہیں، مکمل پاور میں ہیں، سو چاہیے کہ وہ اس کام کی تکمیل جلد از جلد کر لیں۔ 1995 میں 1995 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ برکتہ نے ایک جگہ دوران گفتگو یہ بات فرمائی کہ ہندوستان آج جس رخ پر چل رہا ہے، اور اچھے سے یاد رکھیں کہ یہ بات 25 سال پہلے کہی گئی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں 1995 میں تقریر کرتے ہوئے کہ آج ہندوستان جس رخ پر چل رہا ہے، تو یہ دور، جس دور سے ہندوستان آج گزر رہا ہے، یہ دور انتہائی خطرناک ہے۔ دور اکبری اگرچہ بہت خطرناک تھا، علی میاں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دور اکبری سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت نے اقلیت کے لیے یہ بات طے کر لی ہے، اس ملک کی اکثریت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اس ملک کو اسپین بنانا ہے۔ اور مختصر عرض کر دوں کہ اسپین کسی زمانے میں اسلامی مملکت تھی، اسلامی ریاست تھی، اور وہاں اسلامی ریاست کے سورج کو غروب کرنے کے لیے اور اس ریاست اسلامیہ کو تار تار کرنے کے لیے جو سازشیں رچی گئی ہیں، بالآخر یہ کہ وہاں سورج غروب ہوا، اور وہ کچھ اس انداز پر ہوا تھا کہ انہوں نے قتل سے زیادہ عقل سے کام لیا تھا۔ انہوں نے وہاں قتل و غارت گری کا بازار اتنا گرم نہیں کیا تھا، انہوں نے اسپین کی زمین پر لوگوں پر تلوار و تیر و خنجر و بم اور گولے اتنے نہیں برسائے تھے،
انہوں نے تیر و تلوار اتنے نہیں چلائے تھے جتنا انہوں نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ان کو دھیرے دھیرے ان کے شعائر سے کاٹا، ان کی تہذیب اور ان کی فکر سے ان کو علیحدہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو مارنے کی ضرورت پیش نہ آ سکی، وہ از خود اپنی تہذیب کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں مر گئے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکثریت نے یہ بات طے کر لی ہے کہ اس ملک کو اسپین بنانا ہے، تو یہ دور اکبری سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دور اہل اسلام کے لیے ہندوستان کی زمین پر اس قدر فتنے کی کثرت کی جگہ بن چکا ہے کہ یہاں ایک کے بعد ایک حکومت کے پیمانوں پر جو فتنے نئے انداز سے جنم لے رہے ہیں وہ اہل اسلام کے لیے ایک بڑے خطرے کا سامان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اسپین بنانے کی ٹھانی ہے تو اب ان کا نظریہ بھی وہی کام کرے گا جو اسپین میں باطل کا نظریہ اہل حق کے لیے کام کر رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ یہاں اس ملک کو اسپین کی روش پر لے جا کر اسپین جیسے حالات برپا کرنے ہیں اور مسلمانوں کو تہو بالا کرنا ہے اور ان کے مذہبی شعائر کو، ان کے ملی تشخص کو اور ان کی اسلامی تہذیب کو، اسلامی افکار کو پورے طور پر ختم کر دینا ہے، تو انہوں نے چال وہی چلی ہے، انداز وہی اختیار کیا ہے، اور چونکہ انہوں نے ان کو پڑھا ہے، ان کو گناہ ہے سمجھا ہے اور ان سے انہوں نے روشنی حاصل کی ہے، اور اسی پر وہ آج کی تاریخ میں عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مرکز نظام الدین پر حملہ وہ صرف نظام الدین پر حملہ نہیں تھا، نظام الدین کی تحریک پر حملہ وہ صرف نظام الدین کی تحریک پر حملہ نہیں تھا۔ یہ کہا جانا کہ ان جماعت والوں سے کرونا پھیلتا ہے تو یہ صرف جماعت کے افراد ٹارگٹ نہیں تھے، یہ کہا جانا کہ ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے تو وہ صرف جماعت اور نظام الدین کی تحریک اور اس کا مرکز ٹارگٹ نہیں تھا، بلکہ وہ انڈائریکٹ حملہ تھا دارالعلوم دیوبند پر، وہ انڈائریکٹ حملہ تھا مظاہرالعلوم سہارنپور پر، اور وہ انڈائریکٹ حملہ تھا ندوۃ العلماء لکھنؤ پر، اور وہ انڈائریکٹ حملہ تھا مرکز جمعیت اہل حدیث پر، جماعت اسلامی پر، بریلویوں پر اور ان کے تمام تر اداروں پر اور ان کی تمام تر یونیورسٹیز پر، اسلامی جامعات پر۔ وہ کسی ایک کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ سب کے لیے تھا، اور باطل نے اپنی طاقت کے زور پر ایک پیغام دیا تھا، جب ہم تمہاری اس تحریک پر حملہ کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہارے کسی بھی بڑے سے بڑے ادارے پر اور کسی بڑی سے بڑی تحریک پر اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پیراگراف میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو تحریر انہوں نے لکھی ہے اور جو لائنیں انہوں نے اپنے قلم سے تیار کی ہیں، اسی کے ایک پیراگراف میں ان کا دوسرا جو رخ تھا وہ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے ان مدارس کو ٹارگٹ کیا جو حکومت سے ایڈ لے رہے تھے، جو حکومت سے مالی تعاون حاصل کر رہے تھے اور حکومت سے مالی تعاون لے کر پھر وہ مدرسوں کو چلا رہے تھے۔ تو ان کو یہ بات واضح سے معلوم ہے کہ اگر ہم ان مدارس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان مدارس کو چھیڑتے ہیں جو ہم سے کچھ لیتے نہیں ہیں، جن کو ان کی عوام چلاتی ہے، جن کو مسلمان چلاتا ہے، جن کو مسلمان نے اب تک چلایا ہے، درجات اسباب میں مسلمان جس کا بنیادی سبب ہے، حکومت اس مدارس کو کسی نوع کا تعاون نہیں کرتی ہے، تو ان کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی اگر ان مدارس کو چھیڑا گیا تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، حالات دیگر گوں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان مدارس کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان مدارس کو چھیڑا جو حکومت سے پیسہ لے کر، مالی تعاون لے کر اپنے اداروں کو چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہماری کھاتے ہیں، یہ ہمارا کھاتے ہیں،
ہماری ان کو بجانی پڑے گی، یہ ہمارا مال کھاتے ہیں، ہمارا تعاون لیتے ہیں، سو ان کو نظام تعلیم وہ دینا ہوگا، ان کو نصاب تعلیم وہ دینا ہوگا، جو نصاب ہم ترتیب دے رہے ہیں، جو نصاب ہم نے مرتب کیا ہے، اسی نصاب کے تحت ان کو تعلیم دینی ہوگی اور اسی نظام کے تحت ان کو تعلیم دینی ہوگی۔ چنانچہ باطل طاقت کا فارمولہ بہت حد تک کامیاب ثابت رہا اور آسام کی سرزمین پر ان ایڈ شدہ مدارس کو بین کر دیا گیا، ان کو مکفل کر دیا گیا یا ان کو اسکول کی شکل میں تبدیل کرنے کا اعلان آ چکا ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ مدارس اب مدارس نہیں رہیں گے، یہ مدرسے اب اپنی مذہب کی تعلیم ہمارے دیے ہوئے مالی تعاون پر یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ہمارا تعاون چاہیے تو پھر نظام وہ جو ہم چاہتے ہیں، تعلیم وہ جو ہم چاہتے ہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم گیتا چاہتے ہیں، ہم سنسکرت چاہتے ہیں، ہم بھگوا ایجنڈا چاہتے ہیں، ہم بھگوا نظام چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ ان کا فارمولہ ہے اور یہ ان کی سوچ ہے۔ چنانچہ ایک طرف حملہ ایڈ شدہ مدارس پر تھا اور یہ بات رکے گی نہیں، یہ بات بڑھے گی، اور کس قدر بڑھے گی؟ یہ اسی قدر بڑھے گی جو مخالف ماحول کرونا کے زمانے میں نظام الدین جیسی عظیم تحریک کے لیے برپا کر دیا گیا اور پورے ملک میں غیر تو غیر اپنوں کے ذہنوں میں مخالفت بٹھلا دی گئی اور اپنوں کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ تم بھی زبان کھولو۔ چنانچہ ہماری قوم کے وہ دلال، وہ کمینے، وہ ملعون، وہ سور، وہ کتے سے بدتر انسان جو زمین پر جن کا وجود ناپاک ہے، زمین پر جن کا وجود پلیت ہے، ان کمینوں نے ٹی وی چینلوں کے ذریعے، ان کمینوں نے اخبارات کے ذریعے، ان کمینوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے نظام الدین کی تحریک کو بدنام کیا، اس تحریک کو بدنام کیا جس نے 100 سال کے اس طویل سفر میں کہ زمین کے کسی خطے پر، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی ایک علاقے کے کسی تھانے میں آپ کوئی رپورٹ نہیں دکھا سکتے ہیں، ان کے افراد کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس تحریک نے 100 سال کا طویل سفر کیا ہے اور اس طویل سفر میں اس تحریک کے افراد نے جو نظام اس دنیا میں برپا کیا، جو اس صالح انقلاب برپا ہوا، وہ یہ کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کے چہرے محمد الرسول اللہ کی سنت سے مزین ہوئے، چہروں پر داڑھی سجائی گئی اور پائجامے ٹخنوں سے اوپر آ گئے اور مائیں بہنیں پردوں میں ملبوس ہو گئیں اور بیٹوں نے اپنے باپ کی قدر کو سمجھا اور ایک ایسا صالح انقلاب برپا ہوا جس کے نتیجے میں آج گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلہ محلہ، علاقہ در علاقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع جل رہی ہے۔ یہ بات صرف نظام الدین تک نہیں رہنی تھی، وہ نہیں رہی، وہ بڑھی اور مدرسوں تک پہنچی، اور پھر وہ تحریک ظاہر ہے کہ یہاں تک نہیں رہے گی، وہ مدرسوں سے آگے نکلے گی۔ آج وہ ایڈ شدہ مدارس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے لیتے ہو تو ہماری آپ کو بجانی پڑے گی۔ کل وہ پھر یہ کہیں گے کہ جناب آپ اگر اس ملک میں رہتے ہیں، چونکہ انہوں نے نظریہ پال لیا ہے، میں نے اپنا جملہ نقل نہیں کیا ہے، 1995 میں مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا جملہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس ملک کی اکثریت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس ملک کے مسلمانوں کو وہاں پہنچائے گی جو اسپین میں کیا گیا ہے، جیسے وہاں اندلس کی سرزمین پر، اسپین کی سرزمین پر اس کو تار تار کر دیا گیا اور نظام اسلامی کو اکھاڑ پھینکا گیا، بالکل اسی طرح وہ اس زمین پر نہ مسلمان چاہتے ہیں اور نہ اسلام چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابتداءً ٹارگیٹ کیا گیا ایڈ شدہ مدارس کو، اور میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، لکھ لیجئے گا، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے ان مدرسوں پر حرف آئے گا، ان مدرسوں پر آنچ آئے گی، ان مدرسوں کو نشان زد کیا جائے گا، ان مدرسوں، مسجدوں، مرکزوں، درگاہوں، مزاروں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اور ان اداروں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، ان پر فوکس ہوگا جن اداروں کے وہ معاون نہیں ہیں اور جن اداروں کو ان کا کسی نوع کا تعاون حاصل نہیں ہے، اور عوام اپنے ذاتی پیسے سے، اپنی ملکیت سے، اپنے مال سے مخلص مسلمان جن اداروں کو چلاتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے یہ عنوان رکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ اپنے مدرسوں کے خود کفیل ہو جائیے، اور اس پر اس وقت بحث نہیں ہے کہ مدرسے
وہ اپنے مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا اندرونی اختلاف ہے، یہ ہمارے اپنوں سے اختلاف ہے. کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں کہاں واقع نہیں ہوتی؟ بھائی بھائی ہے، اس سے اختلاف ہو تب بھی بھائی ہے، اس کے درمیان ایک جنگ اور محاذ قائم ہو جائے تب بھی بھائی ہے، اس سے بول چال منقطع ہو جائے تب بھی بھائی ہے، مکان کے بیچ دیوار قائم ہو جائے تب بھی بھائی ہے. ہاں، مدارس اپنی روش پر ہے یا نہیں ہے، اپنے نظام پر ہے یا نہیں ہے، اپنے اصل نہج پر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا اندر کا اختلاف ہے. اس کو ہم بیٹھ کر سلجھا لیں گے اور اس کو سلجھا سکتے ہیں، اس کو نمٹا سکتے ہیں. لیکن باطل ہمارے سامنے کھڑا ہے. ہمارے سامنے وہ طاغوتی طاقت ہے جو ایک طرف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس زمین کو اسپین بنائیں گے اور تمہیں جینے نہیں دیں گے. اور یہ بات بہت دور کی عرض کر رہا ہوں، بہت قریب سے نہیں دیکھے گی. اس کے لیے آپ کو دور اندیشی کا چشمہ لگانا پڑے گا، تب جا کر یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے 1995 میں کہا گیا جملہ آج ہمیں 25 سال کے بعد سمجھ آ رہا ہے اور عملاً اس کا جامہ پہناتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ بات آج میں، کل میں، پرسوں میں، ترسوں میں، نرسوں میں سمجھ آ جائے، یہ پاسبل نہیں. حالات آگے بڑھیں گے، دن گزریں گے، یہ ایام ختم ہوں گے اور آپ دیکھو گے کہ ویسے حالات تیار آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں جب کوئی کہے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ خام خیالی ہے، بھول بھلیوں کا سفر ہے، اور یہ اللہ کا بندہ، مسجد کا امام ہے، مسجد کا ملا ہے، دائرہ محدود کا آدمی ہے، نہیں معلوم جنوں میں کیا کیا بکتا چلا جاتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آج، لیکن یہ دکھے گا ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے اکابر کی کہی ہوئی باتیں ہمیں اور آپ کو بہت بعد میں سمجھ آئی. ہمارے اکابرین نے ان مدارس کو جنہوں نے حکومت سے تعاون لیا اس وقت کہا تھا اے لوگوں، حکومت کا تعاون مت لینا، اپنے مدرسوں کو امت کے زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات پر چلا لینا، مگر حکومت سے کچھ نہ لینا. اگر حکومت سے لوگے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جب حکومت کی بجانی پڑے گی. ان مولویوں نے بھی یہ بات نہیں مانی تھی جو حکومت سے ایڈ لیتے ہیں یا لے رہے ہیں. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جنوں میں بکتے ہیں یہ بکنے والے، جنوں میں کہتے ہیں یہ کہنے والے. لیکن آج وہ عملاً اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نوکریاں ختم کر دی گئیں اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ کی ہمارے نظام میں کسی طرح کی ضرورت نہیں. میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ اپنے مدارس کو خود کفیل کیجئے. اپنی بستیوں میں آپ کی اپنی بستیوں میں جو مدارس ہیں آپ ان کے ہم نوا بنیے، ان کے قریب آئیے، ان کے نظام کو درست کیجئے اور مدارس کے خود کفیل بن کر ان کی سرپرستی کیجئے. قبل اس کے کہ وہ ایجنڈا سیٹ ہو، قبل اس کے کہ ٹارگیٹ کیے ہوئے پیمانوں پر عمل کیا جائے اور ٹارگیٹ کیے ہوئے خاکے پر نظام عمل درآمد کیا جائے، اس سے پہلے اپنے مدرسوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیے اور یہ طے کیجئے کہ ایک مضبوط نظام کے ساتھ، ایک مضبوط لاہ عمل کے ساتھ آپ اپنے مدارس کی حفاظت کریں گے. مدارس کی حفاظت ظاہر ہے کہ جس طرح ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوگی. مدرسوں کو آپ شادی گھر بنائیں اور شادی گھر بنا کر اس کے نام پر آپ لوگوں کی شادیاں کرا کے رقم وصول کریں، اس طرح مدرسوں کی حفاظت نہیں ہوگی. اور پھر آپ کہیں کہ یہاں کوئی نظام نہیں ہے. آپ مدرسوں میں زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ دے کر پھر جا کر وہاں ملاقاتیں آپ کی نہ ہو اور آپ کا کسی طرح کا ربط باہم ان سے نہ ہو، پھر آپ شکایت کریں کہ نظام کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ہاتھ سے ہتھیلی کبھی نہیں بچتی ہے. جیسے آپ نے چندہ دینے میں تساہل سے کام لیا ہے، جیسے آپ نے نواب زادے بن کر گھر بیٹھ کر چندہ دیا ہے، ویسے انحطاط اور زوال کی گھڑیاں ادھر بھی شروع ہوئی ہیں. اگر آپ نے اپنے فرض منصبی کو نبھایا ہوتا، آپ اپنی جیب کی رقم لے کے چلتے اور اپنی بستی میں مدارس کو خود کفیل کرتے، مدرسوں کا جائزہ لیتے اور نظام کو مستحکم کرتے ہوئے مدرسوں میں انوالومنٹ آپ کا بڑھتا اور ایک صحیح اور صحیح نہج پر نظام کو لے کر کے آپ چلتے تو شاید یہ حالات دیکھنے کو نہ ملے. مدارس اسلامیہ سے صرف شکایت
اور مدارس اسلامیہ کے نظام کو صرف مطعون کرنا یا یوں کہیے کہ اس کو اس انداز پر طنز کا نشانہ بنانا، شکار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ آج اس بات کا موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر کی جو باتیں ہیں اور اپنے اندر کے جو انتشار کی چیزیں ہیں ان کو اوپر نکال کے لائیں، بلکہ آج دور ہے اس بات کا کہ آپ متحد ہو جائیں۔ باطل آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ جب آپ سے مقابلہ آرائی کے لیے آئے گا تو وہ نہیں پوچھے گا آپ کون، اس کی تلوار جب اٹھتی ہے، اس کی گولی جب چلتی ہے تو وہ نہیں پوچھتی دیوبندی ہو کہ بریلوی، مزار والے ہو یا مدرسے والے، درگاہ پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے، 24 نمبری ہو کہ 18، کچھ نہیں، اس کے یہاں بس ایک ٹارگیٹ ہے، ٹوپی اس کے سر پر ہے، لباس اس کا محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے اور یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ آپ کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے، اور افسوس کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ایک نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مدارس اسلامیہ جو جگہ جگہ پر قائم ہے اور جو اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے امت کے نونہالوں کو تعلیم نبوی سے آراستہ پیراستہ اور مزین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایک ایسا پروڈکٹ اور ایک ایسی جماعت جس کا کام صرف قال اللہ اور قال الرسول ہے، جس کا کام صرف مساجد کے ممبر و محراب کو زینت بخشنا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کے بچوں کو قرآنی تعلیمات سے سرفراز کرنا ہے، وہ ایک ایسی جماعت تیار کر کے مجھے اور آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مدارس اسلامیہ کی حیثیت کا اور مدارس اسلامیہ کے وجود کا، تو بہت اچھے سے یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات کہی۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ میرا نقطۂ نظر بہت سے بھائیوں سے مختلف ہے، میں مدرسے کو صرف اور صرف ایک تعلیم گاہ نہیں سمجھتا ہوں، میرے اپنے نظریے میں مدرسہ کسی ایسے مرکز کا نام نہیں ہے جہاں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہو اور بس۔ میرے اپنے زاویہ نگاہ میں مدرسہ کسی ایسی جگہ کا نام صرف نہیں ہے جہاں کچھ علوم سکھائے جاتے ہیں، کچھ فنون سکھائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اگر مجھے مدرسے کا وکیل بنایا جائے اور میں مدرسوں کی وکالت کرتے ہوئے ان کی حیثیت عرفی بیان کروں تو میں اس پر کسی صورت قناعت نہیں کروں گا کہ میں اس حیثیت کو تسلیم کروں، میں اس بات کو تسلیم کروں کہ مدرسہ صرف اور صرف پڑھنے اور لکھنے کی ایک جگہ ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں صرف اس بات کے لیے مدارس کی حیثیت کو، ان کی مرکزیت اور ان کی مرجعیت کو تسلیم نہیں کر سکتا، صرف یہاں تک نہیں مانتا کہ مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کہ اگر آپ میرے نظریے سے اتفاق کریں تو میں اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے مدرسے کی وکالت کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ مدرسہ نام ہے اس جگہ کا، مدرسے میں آدم گری ہوتی ہے، مدرسے میں مردم سازی ہوتی ہے، مدرسے میں انسانیت سکھائی جاتی ہے، مدرسہ ان افراد کو تیار کرتا ہے، مدرسہ ان لوگوں کو تیار کرتا ہے، مدرسہ اس پروڈکٹ کو تیار کرتا ہے جو انسانیت کے ہمدرد ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہیں، انسانیت کے غمخوار ہیں، انسانیت کے درد کے درما کرنے والے ہیں، انسانیت کے درد کو مرہم عطا، انسانیت کے زخم کو مرہم عطا کرنے والے ہیں۔ میں کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مدرسہ صرف اور صرف ایک تعلیم گاہ ہے اور کچھ علوم و فنون کے سکھانے کا ایک مرکز ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر لکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ جس کو میں اور آپ آج کی تاریخ میں مدرسے کے عنوان سے جانتے ہیں اور مدرسے کا نام دے کر مدرسے کی حیثیت سمجھتے ہیں، تو یہ مدرسے کا سلسلہ اور یہ مدرسوں کا نظام ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں، یہ بالخصوص اسلامی تاریخ میں یہ مدرسوں کا سلسلہ ہندوستان کی زمین سے دارالعلوم دیوبند سے شروع نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی ابتدا دارالعلوم دیوبند نہیں ہے
اس سلسلے کی ابتدا مظاہر علوم سہارنپور نہیں ہے، اس سلسلے کی ابتدا ندوۃ العلماء لکھنؤ نہیں ہے، اس سلسلے کی ابتدا ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور بر صغیر کے پورے خطے میں کسی قدیم سے قدیم مدرسے سے نہیں ہے۔ اس خطے اس مدرسے کے سلسلے کی ابتدا کسی علاقائی مدرسے سے نہیں ہے کہ اس کی ابتدا 14 صدی قبل آپ کو مدینہ منورہ کی ان گلیوں کا سفر کرنا پڑے گا جہاں ابو بکر کے قدم آپ کو ملیں گے، جہاں عمر و عثمان و علی کے قدمین آپ کو ملیں گے، جہاں آپ کو وہ مقدس جماعت حاصل ہوگی، وہ مقدس افراد ملیں گے جن کے معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے متعلم، جن کے شاگرد حضرات صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حسنین ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور ابو ہریرہ ہیں، ایک بڑی تعداد ہے صحابہ و صحابیات کی۔ جی ہاں، مدرسے کی ابتدا ہندوستان کی زمین سے نہیں ہوتی ہے، مدرسے کی ابتدا اس مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے جو میرے مصطفیٰ نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زمین پر قدم رکھنے کے بعد مسجد نبوی کے وجود کو ضروری سمجھا، مسجد نبوی کا سلسلہ عمل میں لایا گیا، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی ضروری سمجھا۔ میری مسجد تیار ہو گئی ہے، لیکن میرے صحابہ کی جماعت کے لیے، میرے صحابہ کی تعلیم و تعلق کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے سلسلہ اصلاح کے لیے، ان کے نفوس کے تزکیے کے لیے، ان کو علوم و فنون سکھانے کے لیے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، ان کو عالم وقت بنانے کے لیے، ان کو مفسر قرآن بنانے کے لیے، ان کو محدث وقت بنانے کے لیے جس تعلیم گاہ کی ضرورت ہے، جس مرکز کی ضرورت ہے، میرے مصطفیٰ نے اسی مسجد نبوی سے، صفہ کے چبوترے سے اس سلسلے کو وجود بخشا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معلم قرار پائے، اور آپ کے صحابہ اس کے متعلم قرار پائے۔ پہلا مدرسہ اپنے نسب کے اعتبار سے ہندوستان کی زمین پر نہیں ہے، مسجد نبوی پر ہے، مسجد نبوی کی زمین میں ہے، اور سلسلہ صفہ کے چبوترے سے شروع ہوتا ہے جہاں محمد الرسول اللہ درس قرآن پڑھاتے ہیں، اور تفسیر پڑھنے والوں میں عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر آتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں تفسیر پڑھنے والوں میں اس زمین کا سب سے مقدس طبقہ آتا ہے، محمد الرسول اللہ درس حدیث دیتے ہیں، تو اس زمین اس صفہ کے چبوترے پر آپ درس حدیث پڑھاتے ہیں، بحیثیت استاذ بیٹھتے ہیں، بحیثیت معلم بیٹھتے ہیں، بحیثیت ٹیچر بیٹھتے ہیں، اور آپ کے سامنے زانوِ طلب مستع کرنے والے آپ کی مقدس جماعت، آپ کے تیار کردہ شاگرد صحابہ کی مقدس جماعت سامنے بیٹھتی ہیں، اور وہ آپ سے دروس حدیث پڑھتی ہیں۔ میراث کے مسائل بتائے گئے، طہارت کے مسائل بتائے گئے، اور جناب من اسی کے ساتھ ساتھ عقائد کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، عبادات کے، وہ تمام کے تمام چیپٹرز اور سلیبس پڑھائے گئے جن کے معلم اول جناب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدرسوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بھی بات غلط نہ ہوگی کہ موجودہ مدارس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کا جو نظام ہے، اور مدارس کا جو موجودہ سلسلہ ہے، اور اس میں وہ معصوم طلبہ، وہ بے یار و مددگار بچے، یہ کسی کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، کسی کے سر پر ماں کا سایہ نہیں، کسی کے سر پر اور اس کے سرپرستوں کا سایہ نہیں، کوئی اپنی بہنوں سے محروم، بے یار و مددگار، علاقہ در علاقہ کھونتا ہوا ایک ایسے ناواقف شہر میں پہنچتا ہے جہاں کوئی اس کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی مدرسے کا متعلم بنتا ہے، اور پھر وہ متعلم کی حیثیت سے مدرسہ جوائن کر کے مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھتا ہے۔ بالآخر یہ کہ وہی طرز تعلیم ہے جو صفہ کے چبوترے پر بھوکے بے یار و مددگار ناواقف شہر میں کچھ افراد تھے جو مکے کی زمین سے ہجرت کر کے آئے، جو فارس سے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے یمن چھوڑا، جنہوں نے مصر چھوڑا، جنہوں نے لبنان چھوڑا، جو ترک کی سرزمین سے آئے، اور مختلف علاقوں سے اور مختلف قبائل سے لوگ آتے گئے۔ محمد الرسول
اللہ کے مدرسے میں جمع ہوئے. صفہ کا چبوترا حضور کا مدرسہ تھا اور آپ کے شاگرد آپ کے صحابہ تھے, اور ان سب کے کھانے دانے پانی کا انتظام محمد الرسول اللہ بحیثیت معلم بحیثیت منتظم فرماتے تھے. اگر محمد کو ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے, اگر محمد بھوکے ہیں تو آپ کے شاگرد بھوکے ہیں, اگر محمد الرسول اللہ کے گھر میں تیل نہیں ہے, چراغ نہیں جلتا ہے, تو آپ کے شاگرد بھی یہ چاند اور سورج کی روشنی سے اپنے آپ کو وہ استفادہ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کے پڑھتے ہیں. جو مشکل گھڑیاں استاد محترم پر آئی, انہی مشکل گھڑیوں سے شاگرد بھی گزرے, انہی مشکل گھڑیوں سے گزر کر شاگردوں نے بھی اپنے آپ کو اس تعلیم کا مکمل حامل بنایا, اور بالآخر یہ کہ وہ اتنا پڑھے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں محمد عربی ان کو لانا چاہتے تھے, تو ایک روز کچھ یوں قصہ بنا کہ جناب رسول پاک ایک طالب علم کے پاس آئے جو قرآن کا طالب علم ہے, محمد الرسول اللہ کی درسگاہ کا طالب علم ہے, محمد عربی اس کے استاد ہیں, وہ محمد عربی کا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے تمام ساتھیوں میں قرآن بلا کا پڑھتا ہے, نہایت خوبصورت پڑھتا ہے, اس کا قرآن ایسا ہے, اللہ بھی اس کے قرآن کو پسند کرتا ہے. چنانچہ محمد الرسول اللہ آپ بحیثیت استاد تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابی ابن کعب سے, اے ابی میں محمد الرسول اللہ تم سے یہ کہتا ہوں سورہ بینہ کی تلاوت کرو. قرآن میں سورہ بینہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے, اس کا رکوع پڑھ کر کے سناؤ. تو حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے, آپ صاحب قرآن ہیں, قرآن آپ پر نازل کیا گیا, آپ مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں, آپ اعلیٰ ہیں, ارفع ہیں, بالا ہیں, برتر ہیں, بلند و بالا ہیں, آپ سے زیادہ بہتر برتر اس زمین پر نہ کوئی آیا تھا نہ آ سکے گا. اے پیارے محبوب آپ سے زیادہ اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ صحابی رسول کہتے ہیں آپ کے سامنے میں کیا تلاوت کروں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ابی ابن کعب کے استاد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ محمد الرسول اللہ کے وہ ابی ابن کعب شاگرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے کہا ابی تم تلاوت کرو. کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. حضرت ابی سے حضور نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ تم تلاوت کرو. حضرت ابی ابن کعب کی آنکھیں چھلک پڑی, رہا نہ گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی, کیا اللہ میرا نام لیتے ہیں؟ اللہ نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے. حضور نے فرمایا نعم اللہ سماکا, ہاں ابی ابن کعب اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے. اے پیارے محمد, اے پیارے پیغمبر, اے میرے دلارے, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا تم جاؤ تو صحیح, تمہاری درسگاہ میں تمہارے مدرسے میں یہ ایک شاگرد ہے ابی ابن کعب اس کا نام ہے, قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, میں بھی پسند کرتا ہوں, میری ساری مخلوق پسند کرتی ہے, ذرا جا کے کہو تو صحیح آپ کا ابی قرآن پڑھے, آپ بھی سنیں. حضرت ابی ابن کعب کی آنکھیں چھلک پڑی. مصطفیٰ نے کہا نعم اللہ سماکا, ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے کہو وہ قرآن پڑھے گا, میں اللہ بھی سنوں گا, محمد الرسول اللہ بھی سنوں گا. یہ محمد الرسول اللہ کے مدرسے کے شاگرد, یہ صفہ کے چبوترے کے طالب علم, جو پہلا مدرسہ ہے مدرسہ اصحاب صفہ, یہاں حضور معلم ہیں, حضور ٹیچر ہیں, حضور استاد ہیں, حضور پڑھانے والے ہیں, حضور منتظم ہیں, حضور محتمم ہیں, حضور ناظم اعلیٰ ہیں. جی ہاں یہ اصطلاحات بات کی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کے منتظم ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے کی ابتدا کی, اور بتدریج ایک سلسلہ ہے, اس کے بعد جو چلتا رہا پھیلتا رہا, اور صحابہ کرام کی جماعت جہاں جس خطے سے گزر گئی, جس علاقے میں قیام کیا, پڑاؤ ڈالا, وہاں وہ مدرس کی حیثیت سے ٹھہرے. چنانچہ دور عمر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بچے پڑھاتے ہیں, اور کئی سو کی تعداد میں ان کے پاس قرآن کے حفظ کے طلبہ پڑھتے ہیں. ابو الدرداء استاد ہیں اور وہ طلبہ شاگرد ہیں, اور یہ شاگرد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ یہ خبر
جو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو دی تھی کہ مدارس پر جو ظالمانہ نظریں حکومت وقت کی ہیں وہ پورے طور پر مدارس کے سلسلے کو ختم کر دینا چاہتی ہے، اور اس کا مقصود اصل میں وہ ہے جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1995 میں کہا تھا. میں نے عرض کیا، آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ حضرت نے کہا تھا اس ملک کی اکثریت اس ملک کو اسپین بنانا چاہتی ہے. اسپین کی اسلامی تاریخ پڑھیے، مگر افسوس پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے. میں آج کسی قسم کا تبصرہ آپ کی خدمت میں نہیں رکھوں گا، بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی بھی نہیں اٹھتے اور آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے تو حالات کتنے دیگر گوں ہو جائیں گے، شاید آنے والا کل آپ کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دے گا. اس لیے سنبھلیے، سمجھیے، حالات کو پرکھیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ میں مدرسے کی حیثیت کو صرف یہاں تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مدرسے میں آدم گری کا کام ہوتا ہے، مدرسے میں تعلیم، مدرسے میں علوم و فنون سکھائے جاتے ہیں، بس اس حیثیت تک میں مدرسے کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت مولانا نے لکھا ہے مدرسہ مردم سازی کرتا ہے. جی ہاں، مدرسہ وہ افراد تیار کرتا ہے جب سارا معاشرہ اس بات کی رٹ لگا رہا ہے کہ لوگوں اپنی منفعت کے لیے جیو. سارا زمانہ اس کی رٹ لگا رہا ہے لوگوں اپنے نفع کو مقدم رکھو، اپنی ذات کے لیے جیو، اپنے گھر کے لیے جیو، اپنی شخصیت کے لیے جیو. اس وقت مدرسہ یہ اعلان کر رہا ہے نہیں نہیں، اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، اپنے لیے مرنا کوئی مرنا نہیں ہے. اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے دنیا جیتی ہے. تم محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، تم ان کے امین ہو، ان کی وراثت کے امین ہو. تمہیں ساری کائنات کے لیے جینا ہے. جس زمانے میں ساری دنیا یہ رٹ لگا رہی تھی کہ جھوٹ کے سوا کام نہیں چلے گا، جھوٹ میں عافیت ہے، جھوٹ میں سلامتی ہے، جھوٹ ہی میں برکت ہے، اس وقت مدرسہ یہ صدا لگا رہا تھا جھوٹ قباحت ہے، جھوٹ میں برائی ہے، جھوٹ سے انسانی زندگی مردہ ہوتی ہے، جھوٹ سے گھر بگڑتے ہیں، جھوٹ سے معاشرہ تار تار ہوتا ہے. اس زمانے میں مدرسے نے صدا لگائی اور سچائی کے عالم کو بلند کیا. جی ہاں، جس زمانے میں لوگ اسلام چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ کفر کو قبول کر رہے تھے، اس زمانے میں جب ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی، بالخصوص ہندوستان کی زمین یہ کہتی تھی کہ اے لوگوں اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لو، تقسیم کا وقت ہے، ملک کی آزادی ابھی ہوئی نہیں ہے، ملک کی آزادی کا سلسلہ عروج پر ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اور ہریانے کی زمین پر ایک بڑا قافلہ ہے، ایک بڑا مجمع ہے جو اپنا اسلام چھوڑنا چاہتا ہے، قرآن چھوڑنا چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور چھوڑ بھی رہا ہے، اسلام چھوڑ کر کفر قبول کر رہا ہے، ارتداد کی ڈگر پر ہے. ہاں ہاں، جس وقت ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی آج اسلام چھوڑ کر امن ہے، اس وقت مدرسہ کہہ رہا تھا نہیں نہیں، اسلام کو اختیار کر کے امن ہوگا. چنانچہ اس ملک ہندوستان میں مدارس کے اپنے وجود کی برکت سے، مدارس کی اپنی حیثیت کی برکت سے، مدارس کے اپنے نظام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ایمان کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ یہاں قائم فرمائی ہیں، اور جو شاخیں دارالعلوم دیوبند کی زمین سے پھوٹی ہیں، پھیلی ہیں، پھلی ہیں، ان کے نتیجے میں جو کچھ اس زمین پر اسلام کی شاخیں پروان چڑھی ہیں وہ سب میرے آپ کے سامنے. چنانچہ آپ غور کریں، ہمارے اس ہندوستان میں جب ارتداد کی لہر ڈگر پر تھی، یا اس سے پہلے آپ جائیے، اس ملک میں انگریز یہاں سے جانے کی تیاری میں تھا، اور مسلمانوں کے پاس لاہ عمل کے طور پر، بدل کے طور پر کوئی ایسا مستحکم نظام نہیں تھا جس سے مسلمان اپنے وجود ایمانی کو اور ملی تشخص کو محفوظ کر سکیں. چنانچہ اس زمانے میں اگر ملی تشخص محفوظ رہا تو انہی علماء اور مدارس کی برکت سے دارالعلوم دیوبند کو وجود عطا کیا گیا. پھر اس نے ایسے افراد تیار کیے کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے پہلے شاگرد تھے، اس کے بانی حضرت حاجی عابد حسین صاحب، حضرت مولانا
قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے سرپرستان میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مملوک العلا نانوتوی اور دیگر لوگ، ان افراد نے اس مدرسے کو سنبھالا، اور یہاں سے جو پہلا شاگرد تیار ہوا ہے جس کو دنیا محمود حسن دیوبندی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس محمود حسن دیوبندی نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کے، اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور ایک ایسی جماعت کو وجود دیا کہ جس جماعت نے اٹھ کر اس ملک میں ایمان اور اسلام کی شاخوں کو ایسا پھیلایا ہے کہ اگر آپ کو ایک طرف جمعیت علماء ہند نظر آتی ہے جو مسلمانوں کی متحدہ ایسی مضبوط پلیٹ فارم کی آواز ہے، جب مسلمان پر اس کے آئلی نظام پر کوئی بات آتی ہے تو جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ یہ کام جمعیت نے کیا کہ آپ ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہمارے مراکز کو، ہمارے مزارات کو، ہماری درگاہوں کو اس طرح سے ٹارگیٹ نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء کھڑی ہوئی، جی ہاں جو کام آج ہو رہا ہے یہ کام کانگریس کے زمانے میں ہونا تھا، لیکن چونکہ کانگریس کا دوغلا رخ، کانگریس کی دوغلی پالیسی اور کانگریس کا کمینہ چہرہ اور کانگریس کا وہ گندا رویہ جو 65 سال کی تاریخ میں اس زمین پر مسلمانوں کے لیے رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ نافذ نہیں ہو سکا۔ جو کام آج بھاجپا کر رہی ہے وہ کام کانگریس بچھا چکی ہے، وہ سب کو کہہ کے گئی ہے۔ بی جے پی ایجنڈا سیٹ نہیں کرتی ہے، بی جے پی عملاً اس پر نفاذ کر رہی ہے۔ آر ایس ایس پر بندشیں لگی، وجود دینے والا کون تھا؟ کانگریس نے وجود بخشا ہے، اور ہمیں کسی پارٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی تھی، کانگریس ہو، بھاجپا ہو یا اور جتنی پارٹیز ہو، ہماری نگاہ میں سب چور ہیں، کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے۔ رہی بات ہمارے لیڈران کی تو ہم انہیں برا نہیں کہتے، وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، سماجی ہو، ہم انہیں نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کی مجبوریاں تسلیم کرتے ہیں اور ہم انہیں ایک مجبور محض انسان کے اس کے سوا اوپر کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ مجبور ہیں، ان بیچاروں کا بس چلتا تو وہ کرتے، ان کا بس نہیں چلتا، وہ کیا کریں گے؟ لہذا ہماری لیڈرشپ وہ مجبور ہے، ہماری لیڈرشپ بالخصوص سیاسی لیڈرشپ وہ مجبور ہے۔ ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں، ہم ان کو ہاتھوں کا کٹا ہوا ایک انسان سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ان کو کہ وہ بیچارے اپنے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ پارٹیاں ان کو اٹھا کے باہر کر دیں گی، ان کا وجود کیا رہ جائے گا؟ یہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، انہوں نے آپ کو جمعیت علماء ہند عطا کی، جس کے نتیجے میں آپ کو اس ملک کی زمین پر ایک ایسی جماعت میسر آئی جس نے ہمیشہ حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، اور آج بھی الحمدللہ جب جہاں جس موڑ پر کوئی بات آتی ہے تو وہ نتیجتاً جمعیت ہی سامنے آتی ہے، یوں ہلکی پھلکی خامیاں کہاں نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر اسی جماعت نے، آپ اسی مدرسے کے نظام نے آپ کو پرسنل لا بورڈ عطا کیا جو آپ کے آئینی نظام کی حفاظت کرتا ہے، جو آپ کی اسلامی تشخص کی حفاظت کرتا ہے۔ پرسنل لا بورڈ یعنی ٹرپل طلاق کا مسئلہ، پرسنل لا بورڈ یعنی یکساں سول کوڈ کا مسئلہ، پرسنل لا بورڈ اور آپ کے دیگر ایسے مسائل جو آپ کے تشخص کو مجروح کرتے ہیں، یہ پرسنل لا بورڈ کا نظام دینے والا کون؟ کوئی اور نہیں ہے، مدرسہ ہے جس نے آپ کو یہ نظام عطا کیا۔ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی یا حضرت مولانا علی میاں ندوی یا حضرت مولانا جناب والا کہیے کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب یا حضرت مولانا رابع حسنی ندوی اور جمعیت علماء ہند میں آپ آ جائیں گے تو شیخ الہند ہو، کفایت اللہ دہلوی ہو، انور شاہ کشمیری ہو، ابو المحاسن سجاد بہاری ہو، یا حضرت سید حسین احمد مدنی ہو، یا سید اسعد مدنی ہو، یا کوئی اور ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ ان سب کا مرکز، ان سب کا منبع، ان سب کا مرجع اگر کوئی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ۔ اس ملک نے آپ کو آپ کی مساجد کے لیے امام کی شکل میں علماء عطا کیے۔ میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں، مدارس کا نظام ختم کر دیجئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو نکاح پڑھانے والے افراد میسر نہیں آئیں گے، آپ کو نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتا؟ دو بھائی نہیں لڑتے، ارے بولو نا، دو بھائی نہیں لڑتے، ایک باپ کے دو بیٹوں میں اختلاف نہیں ہوتا؟ کیا اس اختلاف کی وجہ سے بھائی کو چھوڑ دو گے؟ گولی مار دو گے؟ علیحدہ ہو جاؤ گے؟ زبان سے بول کے بتاؤ۔
علیحدگی کر لو گے؟ نہیں، ٹھیک اسی طرح مدرسوں سے آپ کا اختلاف واجب الاحترام ہے، ہم سر ماتھے پر آپ کا اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اگر اس مشکل گھڑی میں اے ہندوستان کے مسلمانوں تم مدارس کو چھوڑتے ہو تو تمہارا وجود کتنا کمزور ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں۔ ان مدارس نے صرف اتنا نہیں کیا، پوری دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا کرنے والی تحریک ہماری تبلیغی جماعت کی تحریک، یہ کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تحریک نہیں ہے۔ شیخ الہند کا ایک شاگرد تھا جس کا نام مولانا محمد الیاس تھا، اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جو نظام الدین بنگلے والی مسجد کے امام تھے، وہ بھی ایک عالم تھے، وہ بھی ایک مدرسے کے فاضل تھے۔ مولانا الیاس کا درد تھا کہ یہ ہریانے کی زمین پر لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، میواتیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام چھوڑ رہی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا درد کا نتیجہ تھا آج یہ تبلیغی تحریک پوری دنیا کے 200 کے قریب ملکوں میں اپنا لوہا منوا کر یہ ثابت کر رہی ہے کہ امت کے محسن اور خیر خواہ دراصل یہ مدارس اسلامیہ ہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانیین میں مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ ہو، یا حضرت شیخ الحدیث صاحب ہو، یا مولانا الیاس ہو، یا مولانا یوسف ہو، یا مولانا انعام ہو، یا مولانا مہاجر مکی ہو، یا کوئی اور ہو، یہ تمام اکابر ہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے، سب مدرسوں کے فضلاء ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھو، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھو۔ تمہارے مدارس تمہیں سنبھالنے ہیں، آپ کے مدارس آپ کے حوالے۔ اگر کسی مدرسے کا نظام بگڑ رہا ہے آپ جائیے، منتظمہ میں شریک رہیے، نظام کو درست کیجیے، لیکن آپ کسی باطل کا سہارا لے کر اور باطل طاقت کی ہاں میں ہاں ملا کر مدارس کے وجود کو کمزور کریں تو دراصل آپ اپنا وجود مٹا رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔